अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आबे ज़मज़म कब दरियाफ्त हुआ और किसने दरियाफ्त किया और दीन इस्लाम की शुरुआत कहां से हुई, आज इसका पार्ट 2 बताया जाएगा। अगले दिन अब्दुल मतलब साहब ने कुदाल वगैरह ली और अपने बेटे हारिस को साथ लेकर मुकर्रर करदा जगह आ पहुँचे। खुदाई का आगाज करने ही लगे थे कि कुरैश के लोगों ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, जिन दो बुतों के पास लाकर हम अपनी कुर्बानियाँ ज़िबा किया करते हैं, उनकी दरमियानी जगह में हम आपको खुदाई करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं। अब्दुल मतलब के लिए जिस जगह पर निशानदही की गई थी वो जगह दरअसल असाफ और नाइला नामी दो बुतों के दरमियान की जगह थी और कुरैश के लोग अपनी कुर्बानियाँ इन्हीं दो बुतों के पास ज़िबा किया करते थे। आइए असाफ और नाइला की हकीकत मालूम कर लीजिए और अंदाजा कीजिए कि इंसान जब शिर्क की पस्तियों में गिरता है तो कहाँ से कहाँ तक गिरता चला जाता है। असाफ और नाइला कबीला जरहम के दो अफराद थे। मर्द का नाम असाफ था और औरत का नाम नाइला था। इन दोनों ने ऐसी घिनौनी हरकत की थी कि इब्लीस भी चीख उठा होगा। उन्होंने ऐन अय्याम हज में जब काबा मुकर्रमा को थोड़ी देर के लिए खाली देखा तो अंदर घुसकर जिना किया और गज़बे इलाही को दावत दी। अल्लाह ताला इस कदर नाराज हुआ कि दोनों को मसख करके पत्थर बना दिया। लोगों ने जब उन्हें मस्ख शुदा हालत में पाया तो इनको काबा के करीब नस्ब कर दिया ताकि हर देखने वाला इनके अंजाम से इबरत हासिल कर सके। कुछ अरसे तक तो ये सामान्य इबरत बने रहे, मगर जब थोड़ा अरसा गुजर गया और अरब में शिर्क और बुत परस्ती का रिवाज दोबारा से आम हो गया तो रफ्ता रफ्ता इन मस्ख शुदा मुजस्मों पर भी तकद्दुस का रंग चढ़ना शुरू हो गया और बिलाखिर अंधी अकीदत के लोगों ने ये करिश्मा भी दिखाया कि वो मलून और मगजूब मुजस्मे जिन पर रहती दुनिया तक लानत की जानी चाहिए थी, इस कदर मोहतरम कर दिया गया कि उनके पास लाकर जानवरों की कुर्बानियाँ देना कबूलियत की सनत ठहरा और इनके आस पास की जगह भी इतनी मुकद्दस और पाकीज़ा करार पाई कि वहाँ अब्दुल मतलब का खुदाई के लिए कुदाल चलाना सोए अदब शुमार किया जाने लगा। तो ये थी असाफ और नाइला की हकीकत। अब चलते हैं वापस अपनी स्टोरी की तरफ। जब हजरत मतलब को खुदाई की इजाजत ना दी गई तो हजरत मतलब तो इस खुदाई पर खुदा की तरफ से मामूर किए गए थे, इसलिए लोगों के शोर गुवा से मुतासिर हुए बगैर अपने बेटे हारिस से कहने लगे कि बेटा, जब तक मैं खुदाई न कर लूं इस वक्त तक इन लोगों को मुझ तक पहुंचने से दूर रोके रखना, क्योंकि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है इसे मैं हर सूरत करके ही छोड़ूंगा। कुरैश ने जब अब्दुल मतलब के इस अज़म और इस्तिक़लाल को देखा तो ठंडे पड़ गए और रुक गए। यहाँ एक और छोटी सी डिटेल आपको बता दूं कि अरब मुआशरे में जहाँ हर आदमी की कई कई शादियाँ हुआ करती थी और कसीर औलाद हुआ करती थी, वहाँ सिर्फ एक बेटे का होना या ना होना एक ही बराबर था। इसलिए यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या आता है। इस वक्त तक अब्दुल मतलब का एक ही बेटा था, इसलिए दिल में ख्याल ये पैदा हुआ कि फिलहाल तो ये लोग रुक गए हैं और खामोश हो गए हैं, लेकिन अगर ये अपनी बात पर अड़ जाते तो मेरा तो एक ही बेटा था, किस तरह इन लोगों को रोक सकता था और कितनी देर के लिए। और वहाँ की एक शख्स अदी बिन नौफल ने तो आपको ला वालिद होने का ताना भी दे दिया था। उसने कहा, अब्दुल मतलब आप हम पर रोब गांठते रहते हैं, हालांकि ना आपकी औलाद है और ना ही आपके पास माल है, आप तो एक तने तनहा आदमी हैं। ऐसे में अब्दुल मतलब को अपनी बेसरो सामानी और तन्हाई का शिद्दत से एहसास हुआ और उस वक्त उन्होंने एक अजीब सी नजर मान ली। वो नजर ये थी कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे अता किए जो जवान होकर उनके दस्ते बाजू बने तो वो उनमें से एक बेटे को काबा के पास राह खुदा में कुर्बान करेंगे। खुदाई का काम जारी रहा। आखिर जब कुएं के निशानात जाहिर होने लगे तो कुरैश को यकीन हो गया कि अब्दुल मतलब ज़मज़म दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं, तो उन्होंने फिर से झगड़ा खड़ा कर दिया। कहने लगे, अब्दुल मतलब ये कुआं सिर्फ आपकी मलकियत नहीं होगा बल्कि इसमें हम सबका हिस्सा होगा, क्योंकि ये हम सबके जद्दे अमजद हजरत इस्माइल की मिरास है, इसलिए हमारा भी इसमें उतना ही हक है जितना आपका। तो हजरत मतलब ने कहा कि नहीं, ये कुआं सिर्फ मेरा होगा, मैं इसमें किसी को भी शरीक होने के लिए तैयार नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ मुझे अता किया गया है और मेरे लिए ही खास किया गया है। और देखा जाए तो बात भी बड़ी माकूल थी, क्योंकि हुक्म सिर्फ अब्दुल मतलब को दिया गया था, मगर लोगों की हठधर्मी का क्या इलाज हो सकता है। कुरैश के लोग कहने लगे, हमारे साथ इंसाफ कीजिए वरना हम आपको भी ये कुआं खोदने नहीं देंगे और झगड़ा बढ़ जाएगा। अब्दुल मतलब चूँकि अपने मौक़िफ़ की सच्चाई का यकीन रखते थे, इसलिए उन्होंने जवाब दिया कि तुम जिसे चाहते हो अपना हाकिम यानी जज मुकर्रर कर लो, यानी हम एक पंचायत लगाते हैं, हम अपना मामला उसके रूबरू पेश करेंगे, फिर उसने जो भी फैसला किया हम सब लोग वो तस्लीम कर लेंगे। सबने कहा कि हम साद बिन हजीम कबीला की काहिना को अपना जज मुकर्रर करते हैं। अब यहाँ मैं आपको काहिना लफ्ज की डिटेल्स भी बता दूं। काहिन और काहिना अरब में उन मर्दों और औरतों को कहा जाता था जो माबद अल तबियाती उलूम यानी मेटाफिजिकल यानी क्याफा, पामिस्ट्री, जाफर, नजूम, इल्म आदाद और सहर वगैरह में गहरी दस्तरत रखते थे और बाज ने बज़म, खवेश, जिन्नात वगैरह भी मुसख्खर किए हुए थे। इन उलूम में महारत की वजह से इनकी अक्सर पेशन गोइयां भी दुरुस्त साबित हुआ करती थी, इसलिए लोग आइंदा के हालात मालूम करने के
کے لیے انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ عموماً پڑھے لکھے اور کافی سوجھ بوجھ کے مالک ہوا کرتے تھے، اس لیے اہل عرب کے لوگ اپنے اختلافی مسائل بھی انہی سے حل کروایا کرتے تھے۔ انگریزی میں ایسے لوگوں کو وچ ڈاکٹرز کہا جاتا ہے۔ یورپ کے اہل علم ایک زمانے تک ان علوم کو خرافات اور وہمیات سمجھتے رہے، مگر بالآخر انہی میں ایک عظیم محقق کیرو نے ان علوم پر عبور حاصل کر لیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کی حقانیت کو تسلیم کیا، بلکہ ان تمام علوم پر نہایت بلند پایہ کتابیں لکھی۔ آج بھی ان علوم کے شائقان ان کتابوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ یہ تمام علوم زنی ہوتے ہیں، اور ان علوم کے ماہرین کو بھی تمام تر احتیاط اور باریک بینی کے باوجود کبھی کبھی شدید غلطی لگ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ان علوم سے حاصل شدہ نتائج پر یقین کرنے سے منع کیا ہے، یعنی عام زبان میں کہا جائے تو جادو، ٹونا، سحر اور پامسٹری سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی کاہن کی انٹروڈکشن۔ اب چلتے ہیں واپس اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ کاہنہ شام کی رہنے والی تھی، جسے قریش قبیلے کے لوگوں نے اپنے لیے مقرر کیا تھا، یعنی اپنی جج بنایا تھا۔ اس لیے عبد المطلب اور ان کے چند حامی ان کے ساتھ چل دیے، اور ان کے ساتھ فریق مخالف کے متعدد افراد تیاری کر کے شام کی طرف یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ ان دنوں مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان بہت سے بے آب و گیاہ صحرا ہوا کرتے تھے، جن میں تا حد نظر کسی آبادی کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ ایک ایسے ہی صحرا میں سفر کرتے ہوئے عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، یعنی جو پانی انہوں نے اپنے پاس اسٹور کیا ہوا تھا وہ ان کے پاس رستے میں ختم ہو گیا۔ پیاس سے جب یہ لوگ بے جان ہو گئے تو انہوں نے مجبوراً اپنے مخالف یعنی اپنے فریقوں سے پانی مانگا۔ ان کے پاس پانی موجود تو تھا، لیکن ان سنگ دل لوگوں نے دینا گوارا نہیں کیا، اور بلکہ وہ یہ کہنے لگے اگر ہم اپنا پانی تم لوگوں کو پینے کے لیے دے دیں تو پھر ہم کیا پیئیں گے؟ اس طرح تو ہم بھی پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے، یعنی اگر موت آتی ہے تو بس تم لوگوں کو آئے، پانی کی وجہ سے ہم نہ مریں۔ اس وسیع و عریض تپتے ہوئے جہنم زار میں تا حد نظر کوئی آبادی بھی نہیں تھی جہاں سے پانی ملنے کا امکان ہوتا۔ جب عبد المطلب ہر طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب زندہ بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے کیوں نہ ہم یہیں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کریں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا ما ترونا، یعنی تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے تابع ہیں۔ انہوں نے جواب دیا جو رائے آپ کی وہی ہماری۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے ایک کھڈا کھود لے اور اس میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرے۔ یعنی پیاس کی شدت یہ تھی کہ نہ تو ان سے چلا جا رہا تھا اور نہ ہی ان سے وہاں رکا جا رہا تھا، اور حضرت مطلب نے یہ سجھاؤ اس لیے دیا تاکہ ان کی لاشیں بے آبرو نہ ہوں، اور ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی شخص مر جائے تو دوسرا زندہ ساتھی اس پر مٹی ڈال دے گا، اور سب سے آخر میں مرنے والی آدمی کی لاش البتہ کھلے صحرا میں پڑی رہے گی، لیکن سب کے بے گور و کفن پڑے رہنے سے تو یہ صورتحال زیادہ بہتر تھی۔ اور سب نے کہا کہ یہ بہت اچھی رائے ہے، ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں۔ چنانچہ سب گڑھے کھود کر ان میں بیٹھ گئے اور لگے اپنی اپنی موت کا انتظار کرنے۔ فریق مخالف کے لوگ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، مگر ان کا دل پھر بھی نہیں پسیجا۔ کچھ دیر اسی طرح گھڑوں میں بیٹھے رہے، پھر اچانک عبد المطلب کی رائے بدل گئی اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے واللہ یوں اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں جانا انتہا درجے کی کمزوری ہے، ہمیں ہر صورت سفر جاری رکھنا چاہیے اور آخری سانس تک جدوجہد کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستے میں پانی سے نواز دے۔ تو ساتھیوں نے ان کی رائے سے پھر سے اتفاق کیا اور اٹھ کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف چل دیے۔ عبد المطلب صاحب بھی اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے اور اسے اٹھانے لگے۔ جب اونٹ وہاں سے اٹھا تو اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس لکو دک صحرا میں اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ عبد المطلب نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ان کے ساتھیوں نے بھی مسرت سے ورافتہ ہو کر نعرہ ہائے تکبیر بلند کرنے شروع کر دیے۔ پھر عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور برتن بھی بھر لیے۔ اس کے بعد عبد المطلب ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے عبد المطلب کو پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، اور ان لوگوں نے پانی اس وقت بھی نہیں دیا تھا جب وہ زندگی سے مایوس ہو کر گڑھے میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اور اندازہ کیجئے حضرت مطلب کی فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا کہ کسی قسم کی طنز و تشنیع کیے بغیر ان سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خزانے سے بہت عمدہ اور وافر پانی عطا فرما دیا ہے، تم لوگ بھی آؤ، خود بھی تازہ پانی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پلا لو۔ وہ لوگ بھی آئے اور تازہ پانی کے مزے لوٹنے لگے۔ عبد المطلب کی یہ عظمت سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چٹیل صحرا میں چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ پھر دل ہی دل میں وہ سب لوگ جب اپنی تنگ ظرفی اور عبد المطلب کی فراخ دلی کا موازنہ کرنے لگے تو انہیں انتہائی ندامت محسوس ہوئی۔ یہاں ایک شعر یاد آتا ہے، کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا۔ تو سب لوگ ایک زبان ہو کر پکار اٹھے کہ خدا کی قسم ہم آئندہ آپ کے ساتھ کبھی بھی آب زمزم کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ بے شک جس ذات نے آپ کو اس خشک صحرا میں پانی سے نوازا ہے اسی نے آپ کو وہاں بھی زمزم سے سرفراز فرمایا ہے، اور جس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے ہم شام کا سفر اختیار کر رہے تھے
اس کا فیصلہ یہیں پر ہو گیا، اب کسی کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس لیے سب لوگ یہیں سے واپس مکہ مکرمہ لوٹ گئے۔ چنانچہ واپس آ کر دوبارہ کھدائی کی گئی۔ واپسی کے بعد جب عبد المطلب نے دوبارہ کھدائی شروع کی تو عمر بن حارث کے دفن کردہ سونے کے 2 ہرن اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا، لیکن قریش کے لوگوں نے موقع دے کر اس موقع پر بھی جھگڑا کر لیا اور برآمد شدہ سامان میں شرکت کے دعوے دار بن بیٹھے۔ عبد المطلب صاحب نے قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ کرنے کی تجویز پیش کی اور سب نے اس سے اتفاق بھی کر لیا۔ قرآن اندازی ہوئی تو سونے کے 2 ہرن کعبہ کے نام نکلے، دیگر سامان عبد المطلب کے نام نکلا، قریش کے نام کچھ بھی نہیں نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے لوہے کے سامان کو ڈھال کر خانہ کعبہ کا دروازہ بنا دیا اور سونے کے ہرن پگھلا کر ان کا سونا دروازے پر چڑھا دیا، اور یوں وہ مقدس کنواں پھر سے جاری ہو گیا جس سے خلق خدا اب تک سیراب ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک سیراب ہوتی رہے گی۔ کیونکہ عبد المطلب صاحب اس پانی کو انتہائی متبرک اور پاکیزہ سمجھتے تھے، اس لیے پینے کے علاوہ کسی اور ضرورت میں استعمال کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے، لیکن عام لوگوں نے اس کے تقدس کو ملحوظ نہ رکھا اور دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرنے لگے، یعنی نہانے دھونے کے لیے۔ ایک دن عبد المطلب صاحب نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پانی سے نہا رہا ہے، انہیں بے حد غصہ آیا کہ ایسا مبارک پانی اور اسے غسل و طہارت کے کام میں لایا جائے۔ وہ دن بھر گھرتے رہے اور اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے تو انہیں خواب میں حکم الہی ہوا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس پانی سے نہانے دھونے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا، یہ تو صرف پینے والوں کے لیے حلال و مباح ہے، اور اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، پھر وہ ہمارا معاملہ ہے۔ یہ خواب کے بعد عبد المطلب صاحب کی پریشانی دور ہو گئی، انہوں نے حرم شریف میں ہی تمام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا، اور یہ خدائی اعلان تھا، پھر اس کی مخالفت کرنے والوں کو سزا کیوں نہ ملتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد جو شخص بھی اس پانی کی حرمت پامال کرتا کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد آب زمزم کی حرمت اور نظافت لوگوں کے ذہن نشین ہو گئی اور انہوں نے دیگر ضروریات کے لیے اس کا استعمال ترک کر دیا۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج تک کی سٹوری جو آپ کو میں نے آب زمزم اور حضرت مطلب صاحب کے بارے میں بتائی۔ اس کے بعد حضرت مطلب کی اس نظر کا کیا بنا جو انہوں نے 10 بیٹوں کے بعد ایک بیٹا قربان کرنے کی بتائی تھی، وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل کی سٹوری میں بتاؤں گی۔ تو اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتی ہوں کل انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔